اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے آپ کا میزبان اطہر کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جو اسپیشل ایپیسوڈ کی شکل میں شب ضربت اور شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ ہم ان کا استقبال کریں اور اس موضوع کو ڈسکس کریں، آئیے ایک حدیث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین، آئین اور حدود کو بغیر امام علیہ السلام کے نہیں پہچانا جا سکتا۔ یقیناً ناظرین، ہم اپنے وقت کے امام کو ان احادیث کے ذریعے اور ان کے اقوال زرعی کے ذریعے پہچان سکتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جس طریقے سے کل بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا مولا کائنات کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے، عالم اسلام میں جب مولا کائنات نے بعنوان اسلام کو قبول کیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے، لیکن جب اعلان رسالت ہوا اور سب نے رسول اللہ نے نصرت کا کسی طلب کیا، تمام مسلمان جو ان کے درمیان لوگ بیٹھے تھے، تو مولا کائنات نے نصرت کا وعدہ بھی کیا اور سب سے پہلے آپ نے لبیک کہا۔ تو ہم اس پوری زندگی کو کس طریقے سے نمونہ عمل بنا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پہ لگنے والی ضربت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں امیر المومنین زخمی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، بیت الشرف میں ہیں، اور ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹے کس حال میں رہے ہوں گے۔ کوفے کے یتیم کتنے پریشان ہیں کہ آج ان کے سر پہ سرپرستی کرنے والا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا شخص بستر پر ہے اور اس کے سر سے خون جاری ہے۔ اور جب روایات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ جو ضربت لگی تھی وہ زہر آلود تھی، اور آپ کے سر کے اوپر دھیرے دھیرے اور چہرے کے اوپر اس خون کے اور اس زہر کا اثر نمایاں ہوتا جا رہا تھا، اور آپ کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کیفیت میں آپ اپنی باتیں کر رہے تھے اور وصیت کر رہے تھے، اور اس وصیت میں بھی آپ صرف اور صرف اسلام اور مسلمین اور یتیم اور احکامات اسلامی کی ترویج کر رہے تھے۔ اور یہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور پیغمبر اکرم کو یہ حکم ہوا پروردگار کی طرف سے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو بلائیں اور ان کو دعوت دیں اور اسلام کے سلسلے میں روشناس کرائیں، اور امیر المومنین نے اس ساری دعوت کا اہتمام کیا۔ اور جب پیغمبر نے پوری بات کہہ دی اور اس کے بعد اپنی نصرت کے لیے مددگار مانگا اور ناصر کو مانگا، تو کسی نے اس پورے 40 آدمی جو بنی ہاشم کے اور بنی عبد المطلب کے وہاں موجود تھے، ان میں سے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کسی نے آپ کی بات کو لبیک نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جب 3 مرتبہ یہ بات تکرار ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے اور میرا خلیفہ ہے، اور تم سب کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خود اگر کوئی اور حدیث، کوئی اور سند، کوئی اور واقعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو یہی واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلیفہ بلا فضل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ امیر المومنین نے صرف وعدہ نہیں کیا، امیر المومنین نے اس وعدے کو وفا کیا۔ دیکھیں، بہت لوگ آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس وعدے کو وفا کرنے کی بات آئے۔ امیر المومنین نے اس دن کے بعد سے کسی دن سکون سے، یا یوں کہا جائے کہ عیش کی زندگی، یا اس طرح سے کہا جائے کہ آرام کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ پیغمبر کے تمام دکھ، تمام پریشانی، تمام تکلیفوں کو اپنی گردن کے اوپر اور اپنے شانے کے اوپر لے لیا، اور مکے کی گلیوں میں چاہے پیغمبر کی حمایت ہو، یا غار حرا میں جا کر پیغمبر کی مدد کرنی ہو، یا شب ہجرت بستر پہ سونے کا مسئلہ ہو، یا اسلام کے دشمنوں کو زمین بوس کرنے کا مسئلہ ہو، یا خانہ خدا میں جو اصنام آ کے پہلے سے بیٹھے ہوئے تو فتح مکہ کے موقع پہ ان کو گرانے کی بات ہو، ان تمام معاملات میں امیر المومنین علیہ السلام سب سے آگے رہے، اور کسی کو
یہ کہنے کا حق نہیں دے سکا. تاریخ پوری تاریخ اگر آپ پڑھ ڈالیں تو کسی ایک موقع پر ایسا نہیں ہے کہ نصرت پیغمبر کی ضرورت ہو اور پیغمبر امیر المومنین وہاں موجود نہ ہوں. اور پیغمبر اکرم سے اس کیے ہوئے وعدے کو امیر المومنین نے نسل در نسل، یعنی ابھی تو ہم امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نسلاً در نسلاً امیر المؤمنین کی نسل نے اس وعدے کو وفا کیا ہے کہ آپ کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم شہادت کربلا میں پیش کی، اور اس کے بعد ائمہ ایک کے بعد ایک شہادت دیتے. اور آج بھی نسل جناب امیر المؤمنین جو نسل زہرا و سادات عظیم نسل ہے، وہ بھی اپنا خون آج بھی اسی وعدے کو وفا کرتے ہوئے کہ جو نصرت دین کے لیے ان کے جد امجد یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ کے وقت کیا تھا، آج بھی اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں. امیر المومنین کا یہ عمل اور امیر المومنین کا یہ وعدہ نبھانا واقعاً نمونۂ عمل ہے. یعنی ایک انسان اپنی زبان کا اتنا کھرا ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے لیے اب کسی بھی طرح کی کسی بھی پریشانی کے لیے وہ تیار ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے کو لبیک کہنے کے بعد ہم ایسے معاملات میں تھے کہ ہمارے سامنے ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار کھڑے تھے مقابلے میں، لیکن ہم نے نصرت پیغمبر میں کسی کو بھی، یعنی کسی کے لیے مقابلے میں بھی ہم نے نصرت پیغمبر کو ترک نہیں کیا، اور ہم نے نصرت پیغمبر کو مقدم رکھا، چاہے ہمارے سامنے کسی بھی قسم کی رشتہ داری اور قرابت داری آ گئی. یہ بہت اہم چیز ہے. آج کے دور میں ہم چھوٹے سی مسائل میں احکام شریعہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی رشتہ داری اور قرابت داری اور ان تمام چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ مثلا حکم شرعی کے خلاف ہے لیکن میرے رشتہ دار ہیں، یا حکم شرعی کے خلاف ہے لیکن میرے جاننے والے نہ. پیغمبر اکرم پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو پیغمبر کو پسند ہے بس وہ مجھے پسند ہے، جو پیغمبر اکرم کو نہیں پسند ہے وہ کوئی ہو مجھے نہیں پسند ہے. ہمیں جو تاکید ہوتی ہے کہ زیارت عاشوراء بار بار پڑھی جائے، تو زیارت عاشوراء صرف امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں ہے، یا دیگر ائمہ علیہ السلام کسی بھی امام کی زیارت میں خاص جملہ یہ آپ کو ضرور ملے گا ایک نہ ایک زیارت میں ہر امام کی، کہ ہم خداوند عالم کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم، یا امام معصوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے محبت کے ذریعے اور آپ کے دشمنوں سے براعت کے ذریعے. تو خود دشمنوں سے براعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کردار جو آپ کے دشمنوں کا تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل جو آپ کے دشمنوں کا تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا معیار صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کی محبت معیار ہے، آپ کی دشمنی معیار ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کو معیار بنا لے گا تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے. جتنے بھی تاریخ میں عظیم انسان گزرے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے ہاں یہی عنوان ملے گا کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن تھے اور اہل بیت کے دوستداروں کے دوستدار تھے. تو اب ہمیں عنوان یہ رکھنا ہے کہ اہل بیت کی محبت، یا جس طرح امیر المومنین نے اپنے وعدے میں کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. اب میرے مقابلے میں میرا چچا آ جائے، میرے مقابلے میں میرا بھائی آ جائے، میرے مقابلے میں میرے رشتہ دار آ جائیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف نصرت رسول کے لیے ہوں، کوئی آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور امیر المومنین نے اس وجہ سے پورے قریش سے جنگ لی، پورے قریش سے دشمنی مول لی، صرف اسی لیے کہ اہل بیت نے جو وعدہ کیا، یعنی آپ نے جو وعدہ کیا ہے پیغمبر کی حمایت کا، اس کے مقابلے میں ہر چیز قبول ہے. یہ پیغمبر اکرم کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے افراد، اگر آپ تاریخ کو تلاش کریں گے تو بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اس طرح سے سیاسی معاملات رکھتے تھے اپنے، کہ یا تو جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، یا اگر شرکت کرتے تھے تو اس طرح سے انہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے کہ کبھی سرداروں کے اوپر حملہ نہیں کیا، کبھی قرابت داروں پہ حملہ نہیں کیا، غلام کو قتل کر دیا، کسی عام انسان کو جس کے پاس قبیلے کی پشت و پناہی نہیں تھی اس کو قتل کر دیا، کسی معروف کو کبھی، یا تو جنگ میں شرکت ہی نہیں کی. بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ جو نام لینے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ناظرین سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ کسی جنگ میں کوئی کام نہیں کیا. اس عنوان سے کام نہیں کیا کہ کل جب ہم دعویٰ کریں حکومت کا، کیونکہ انہوں نے یہود کے ذریعے سے خبر معلوم تھی کہ پیغمبر اکرم کی حکومت تثبیت ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے اپنا عملی زندگی میں اپنا سیاسی اقدامات یہ رکھے کہ کل جب جنگ تمام ہو جائے گی اور صرف حکومت اور ثمر اور مال غنیمت کے معاملے رہ جائیں گے تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا، سارے الزام
بنی ہاشم کے اوپر ہم ڈال دیں گے۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں امیر المومنین کی نفرت ڈالنے کے لیے بعض نامور افراد یہ کام کرتے تھے کہ اس شخص سے، تازہ مسلمان سے کہتے تھے کہ تمہارے باپ کو فلاں جنگ میں علی نے قتل کیا ہے، تمہارے فلاں رشتہ دار کو علی نے قتل کیا ہے، تاکہ امیر المومنین سے نفرت کے ساتھ یہ پشت، یہ نسل بڑھے۔ وہ لوگ جو مسلمان ہو چکی، لیکن بالآخر باپ کے قاتل سے اتنی آسانی سے محبت نہیں ہوگی، یا چچا کے قاتل سے اتنی آسانی سے محبت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ امیر المومنین کے عمل کو اس طرح سے پیش کیا جائے۔ یہ البتہ بہت سے لوگ اس طرح کے ملے جواب دینے والے کہ انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ کو علی نے اس عنوان سے قتل کیا کہ وہ کافر تھا، ایسے لوگ بھی تاریخ میں ملے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو حقیقت کو قبول کر لیں۔ لہٰذا ایک پورا سلسلہ چلا کہ امیر المومنین کی نصرت اسلام کو امیر المومنین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اور امیر المومنین کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ بزرگان کو قتل کیا اور انہوں نے ہمیشہ قوم کے سرپرستوں کو قتل کیا، جبکہ وہ کوئی سرپرست نہیں تھے، وہ قوم کو ضلالت کی طرف لے جا رہے تھے، گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جتنوں کو قتل کیا اس سے کہیں زیادہ کو زندگی عطا کی ہے، اور نسل در نسل آپ کی اولاد نے زندگیاں عطا کی ہیں افراد کو اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے نصرت کا وعدہ کیا، اس پر عمل کیا، ہر طرح کے خطرے کو مول لیا۔ آج ہمیں امیر المومنین کے شہادت کے زمانے میں اور ان تاریخوں کو یاد کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں اپنے خدا سے عہد کرنا چاہیے، اپنے امام سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس عملی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم 1% بھی لے آئیں، کچھ پرسنٹ بھی لے آئیں، تو یقین جانیں بہت سے ہمارے معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم عملی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اولاد علی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اور اپنی زندگی کے حق اور باطل کے فیصلے کو اس طرح سے کریں جیسے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں فیصلے کیے۔ جزاک اللہ۔ اب بہت خوبصورت گفتگو۔ اب ہم ان پہلوؤں پر ڈسکس کرتے ہیں، خصوصاً جب چاہے احد کی بات ہو، ان افراد کی جو رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے، اور جب مولا کائنات سے پوچھا، یا وہ موقع کہ جب خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اس پر لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ، کہا اس کو کاٹ دو، کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ جو پہلو ہیں عالم اسلام میں کس طریقے سے نمایاں طور پر ہیں اور کیسے اس کو بیان کیا جائے؟ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کا ہر عمل اس لائق ہے کہ انسان بیٹھ کے اس کو تحقیق کرے۔ یعنی امیر المومنین کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل، ہر جملہ، یعنی مثال کے طور پر ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ سے مثلا شکوہ کر رہے ہیں، اپنوں سے شکوہ کر رہے ہیں، بھی غیروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم امیر المومنین کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں، مانتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے نہج البلاغہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے جنہوں نے پوری نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ جبکہ اگر غور کیا جائے تو امیر المومنین کا ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ انسان بیٹھ کے اپنی عمر اس کے سرچ پہ گزار دے کہ کیا کہا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، عمل میں امیر المومنین نے یہ کیا کیا، یہ کیا کہا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے جب پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، امیر المومنین نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، اور امیر المومنین کے اس جملے نے کتنے جواب دے دیے ہیں کہ اب ہم وہ لوگ جو آ کر جناب ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، انہیں پہلے ان کا ایمان ثابت کرنا چاہیے جو جنگ سے چلے گئے تھے اور کہیں میں باب توبہ نہیں مل رہا ہے ان کی طرف سے، یا اگر ایک جنگ میں بات ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ تو چلیے ہو سکتا توبہ کر لیو، جبکہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے۔ جنگ حنین میں پھر وہی لوگ ہمیں فرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس فرار کو خدا کی طرف ٹالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جبر کے مسائل کو پیش کر رہے ہیں، اور امیر المومنین وہاں بھی ثابت قدم رہ کر یہ بنوانا چاہ رہے ہیں کہ میرا ایمان کل بھی ویسے ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے۔ اور تاریخ جا کے تلاش کرے ایسے افراد کو جو پیغمبر کی نصرت کے وقت غائب ہوتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین نے جو عمل کیا ہے اس کو تاریخ کے سامنے پیش ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کو انالائز کیا جائے، کہ ایک جملے کو انالائز کیا جائے۔ پیغمبر اکرم کی نصرت عین دین ہے، اگر پیغمبر اکرم کی نصرت کو چھوڑ کر کوئی جا رہا ہے تو وہ کفر اختیار کر رہا ہے۔ بس اگر مجھے اس عالم میں موت آ جائے تو میں حق پر ہوں، اور اگر اس شخص کو موت آ جائے تو وہ کفر کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، کیونکہ اسے پیغمبر کی حمایت نہیں کی ہے۔ یہ جملے یا امیر المومنین کے دیگر جملے جو ہیں، یہ سارے جملے اس بات کی علامت ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ایک بار نصرت کا وعدہ کر لیا تو پھر وہ کسی بھی طرح کے معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اسی جنگ احد میں جب
لشکر اسلام کو ظاہری طور پر جیت ہوئی اور اس کے بعد مال غنیمت میں وہ مشغول ہو گئے. وہ پوسٹ جو آپ کو رسول اکرم نے حکم دیا تھا کہ اس پوسٹ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا، اس کو لوگ مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے چلے گئے اور پھر دشمنوں نے دوبارہ حملہ کیا اور اس کے بعد لشکر میں کوئی بچا نہیں سوائے امیر المومنین کے 4 لوگوں کے جو رسول اللہ کی حمایت کر رہے تھے. اور رسول اکرم کی حمایت کرتے کرتے اس حال میں آ گئے تھے کہ پورے جسم اقدس امیر المومنین کے اوپر اتنی ضرب لگی تھی کہ آپ کے جسم کو صحیح سے باندھا نہیں جا پا رہا تھا. یعنی ایک زخم باندھتے تو دوسرا زخم کھل جاتا تھا. اس طرح آپ کے جسم کے اوپر تلواریں لگی. بالاخره آپ جنگ کر رہے ہیں تو کچھ تلوار آپ کو لگے گی، کچھ تلوار آپ دوسرے کو لگائیں گے. تو اس جنگ میں، اس دفاع پیغمبر میں پورا جسم آپ کا چھلنی تھا. اور اس کے بعد کفار کا لشکر جو مسلمانوں کو پسپا کر کے واپس ہو گیا، اس نے پھر اپنے آپ میں سوچا کہ ہم کیوں واپس آ گئے، یہ ہمیں ایک بار میں کام تمام کر دینا چاہیے تھا، ہمیں مدینہ کی طرف حملہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ آپس میں یہی پلاننگ کر رہے تھے کہ دوبارہ چلیں اور اب اس وقت جب اسلام کا لشکر تتر بتر ہے، ہم مدینہ تک جائیں اور قتل پیغمبر کر کے معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیں. خدا نے پیغمبر کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور حکم الہی آیا کہ فوراً ایک لشکر جائے اور اس لشکر کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ یہ اس عمل سے باز رہ جائیں اور مدینے پہ حملہ نہ ہو سکے. اور اس میں وہی لوگ شرکت کر سکتے ہیں جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے تھے. اب اس عالم میں آپ تاریخ اس واقعات کو کم پڑھتی ہے، لیکن اس عالم میں امیر المومنین کے جسم اقدس پر اتنے زخم تھے کہ آپ کو صحیح سے جو بینڈیجز ہوتی ہیں، جو فرسٹ ایڈ ہوتا ہے، وہ نہیں دیا جا پا رہا تھا. یہاں تک کہ چٹائیاں جلا جلا کے آپ کے جسم پہ اور زخموں پہ بھرا گیا تھا تاکہ اس میں سے خون آنا بند ہو جائے. اس عالم میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس حکم الہیہ کو عملی کرنے کے لیے امیر المومنین پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اس زخمی حالت میں اور اس مقام تک گئے جہاں پر مکے کے افراد جمع تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مدینے میں حملہ کریں. لیکن امیر المومنین اور باقی ساتھیوں کو اور ان کے لشکر کے آتا ہوا دیکھ کر انہوں اپنے ارادے سے منصرف ہو گئے اور پھر مکے کی طرف لوٹ گئے. تو صرف اس لیے یہ حملہ کیا تھا امیر المومنین نے، جس میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن اظہار کیا تھا تاکہ وہ اپنے ارادے سے منصرف ہو جائے. تو اس حالت میں بھی نصرت اسلام کے لیے تیار رہنے والے امیر المومنین کی زندگی کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. اور ان اقدامات کو جو امیر المومنین نے انجام دیے اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اور امیر المومنین کی حکومت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح سے حاکم کی حیثیت سے آپ نے عمل انجام دیا. آپ کا صرف ایک چہرہ ہم نہ پیش کریں جو جنگ اور جدال کا چہرہ ہے، بلکہ ہم رفعت کا چہرہ، محبت کا چہرہ، رحمت کا چہرہ. آپ کو ڈسکس کیا، میں نے 20 سوال ایک کیا تھا صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نوجوانوں کے لیے بھی بہت اہم ہو کہ جہاں اصحاب رسول کی گفتگو ہوتی ہے اور اصحاب رسول کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ جو صحابی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لفظ کو نہیں کاٹوں گا. بالکل یہ اچھا اشارہ تھا کہ وہ بات بالکل ذہن میں نہیں آئی اور بات آگے چلی گئی. دیکھیں وہی علی علیہ السلام جو تلوار سے اسلام کی نصرت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے وقت، وہی علی ہیں کہ انہوں نے تلوار رکھی اور قلم چلا رہے ہیں. اور وہ صلح حدیبیہ امیر المومنین کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور آپ کے قلم سے ہی وہ صلح حدیبیہ لکھی گئی ہے. اور وہاں پہ آپ نے رسول اللہ کے نام کے آگے جب رسول یعنی محمد بن عبداللہ رسول اللہ لکھا تو قریش نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر ہم رسول مانتے تو ہم جنگ نہ کر رہے ہوتے، لہٰذا یہ رسول اللہ کاٹ دیا جائے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں جب کہہ چکا ہوں تو میں کاٹوں گا نہیں. یہ جملہ کیا کہیں، واہ واہ، یہ اہمیت بتا رہا ہے. دیکھ کوئی فرق نہیں پڑتا، تحریر میں کاٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ادب بتا رہا ہے امیر المومنین کا. کتنا ادب اور کتنا لحاظ ہے کہ جس پیغمبر کو میں نے رسول کہہ دیا ہے اور واقعاً اس پر ایمان، میں ولو تحریراً ہے، ولو صلح نامہ ہے، ولو پیغمبر کی اجازت ہے، لیکن میں اس توہین کو برداشت نہیں کروں گا کہ ان کے نام کے آگے رسول اللہ کو کاٹ دوں. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا اچھا تم اشارہ کرو میں کاٹ دوں گا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اس چیز کو کاٹ دیا. تو وہ کاٹ سکتے ہیں، پیغمبر ہیں، مقام پر ہیں. لیکن امیر المومنین ادب دکھانا چاہ رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقام ادب کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے امیر المومنین خاموش رہنا پیغمبر کے سامنے، یہ ادب کا مقام تھا. تو صلح حدیبیہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب دشمن سے جنگ کے معاملہ ہوتا تھا تو لوگ ہمیں فرار کرتے نظر آتے ہیں اور امیر المومنین وہاں ثابت قدم نظر آتے ہیں. اور جب معلوم ہو گیا کہ اب صلح ہو گئی ہے تو بہت سے لوگ تلواریں نکال کے باہر آ گئے کہ نہیں ہم تو اس کفار سے لڑنے آئے تھے، ہم تو آپ نے صلح کیوں کر لی؟ کیونکہ اب انہیں معلوم تھا کہ اب صلح ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی تلواروں کو چمکا رہے تھے اور اپنی شجاعت دلانا چاہ رہے تھے کہ ہم وہ کام انجام دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں کیوں روک دیا. اس موقع پر بھی امیر المومنین نے وہی کام انجام دیا جو پیغمبر نے انجام
دینے کا حکم دیا تھا۔ یعنی ایک انسان کو یہ زندگی میں امیر المومنین نے پیغام دیا کہ دیکھیں میری جنگ ذاتی نہیں تھی، میں قتل و غارت کا شوقین نہیں تھا، میں لوگوں کی گردن مارنے کا شوقین نہیں ہوں، میں نصرت پیغمبر پہ معمور ہوں۔ اگر نصرت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں تلوار کھینچ کر دفاع کروں، میں یہ کام کروں گا۔ اگر نصرت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے دستاویز کے اوپر اب تحریر کروں، تلوار نیام میں رکھ لوں، تو میں یہ کام بالکل اعلیٰ ترین طریقے سے کروں گا۔ اگر نصرت پیغمبر کے لیے بستر پیغمبر پہ سونا ضروری ہے تو وہ علی جو کبھی نہیں سوتا وہ سو کر دکھائے گا۔ اگر نصرت پیغمبر کے لیے ہجرت پیغمبر کے بعد علل پیغمبر رات میں ہجرت کر کے گئے تھے، امیر المومنین 3 دن بعد علل اعلان مکے سے نکلے، ظہر میں نکلے، دن میں روشنی میں نکلے، اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ میں مدینے جا رہا ہوں پیغمبر کے پاس۔ اور اس موقع پر کچھ لوگوں کا آگے بڑھنا اور امیر المومنین نے کہا اس میں سے ایک پہلوان کو زمین پہ پٹکنا اور امیر المومنین کا پوری اعلان کے ساتھ مدینے کی طرف جانا امیر المومنین کی شجاعت کو بھی بیان کرتا ہے اور امیر المومنین کی ہمت کو بھی بیان کرتا ہے، اور امیر المومنین کے جو آمادہ نصرت علی ہیں اس کو بیان کرتا ہے کہ ہر موقع پر جو چیز کا تقاضا ہے وہ ہم کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بعد شہادت پیغمبر اگر گلے میں رسن ڈلوانا نصرت اسلام کے لیے ضروری ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر بعد میں لوگ میری خلافت کو قبول نہیں کرتے ہیں، میرے گھر پہ آگ لے کر آتے ہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے بعد پشیمان ہو کے 25 سال بعد پھر میرے دروازے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ حکومت سنبھال لیجئے اور حکومت کیجئے، میں نصرت اسلام کے لیے یہ حکومت کروں گا۔ مجھے حکومت کی کوئی شوق نہیں ہے، مجھے مقام نہیں چاہیے، مجھے پوسٹ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر اسلام کو ضرورت ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر اسی اسلام کی نصرت کے لیے مجھے سجدے کے عالم میں ضربت لگنا ہے تو میں اس کے لیے بھی اتنا تیار ہوں کہ پوری دنیا حالت موت میں اپنے آپ کو، اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو کوئی کچھ ہی پشیمانی میں نظر آئے گا، کوئی کسی پشیمانی میں نظر آئے گا، کوئی کسی واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ کو تشبیہ دے گا، کاش میں گھاس ہوتا ہو، کاش میں علف ہوتا ہو، کاش میں جانور ہوتا۔ لیکن پوری تاریخ میں صرف ایک انسان ملے گا کہ جس کے سر پہ جب ضربت لگی تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا پیغمبر سے میں اس میں اتنا کامیاب ہوں کہ آج میں سرخرو ہو کر پیغمبر کے سامنے جا سکتا ہوں اور اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو جملہ کہا آپ نے رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب، اس پہ میں وضاحت چاہتا ہوں آغا، کیونکہ یقیناً یہ ایک جملہ وہ جو آپ نے کہا کہ حرف آخر ہے، ایک ایک جملہ مولا کائنات کا، تو اس پر ایک وضاحت آپ کریں۔ دیکھیں فزت ورب الکعبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہ اگر بحث کی جائے تو بہت تفصیلی بحث ہے کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم کریں گے، لیکن بہت مختصر اگر میں عرض کروں، دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اور ہمیں بہت کم لوگ اسے ملیں گے تاریخ میں جو اپنے آپ کو کامیاب کہیں، کیونکہ اکثر ہمیں وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے جو خواب دیکھا تو وہ پورا نہیں ہو سکا اور آخر میں وہ اب کسی چھوٹی چیز کے اوپر قانے ہو جاتے ہیں۔ کم ملیں گے تاریخ میں کہ جو اپنے دیکھے ہوئے خواب کے اوپر شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ امیر المومنین نے ایک وعدہ کیا تھا پیغمبر اکرم سے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، اور اس نصرت کو میں اس طرح سے میں نے پورا کیا ہے کہ آج میں جس وقت مجھے یہ ضربت لگی ہے میں اس نصرت کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کسی ایک موقع پر بھی کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، لہٰذا میں روز ضربت صبح زہبان روزہ سے روزے کے عالم میں مسجد میں مقام سجدے میں یہ اعلان کر سکتا ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ میں نے کسی وعدے کو نہیں توڑا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے پوری طرح سے نبھایا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھا پروگرام احکام اسلامی ماہ مبارک رمضان اسپیشل شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت خوبصورت موضوع جس میں مولا کائنات کی فضیلتوں اور ان کے بارے میں تفصیلات بیان کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئی ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مولا اور آقا کے بتائے ہوئے ان راستوں پر اسی طرح ہی گامزن رہیں اور اپنی خوبصورت زندگی کو آگے بڑھائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس موضوع کو اور وسیع بنائیں اور اس کے خوبصورت ترین پہلو بھی نکالیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اپنے مولا اور آقا کی ظہور کی تاجیل کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔